قانون الگ کیوں چاہتا ہے، اپنا قرآن الگ کیوں پڑھتا ہے، اپنی مسجدیں الگ کیوں بناتا ہے؟ یہ مل جل کر ملی جلی تہذیب کے اندر کیا یہ رہ نہیں سکتا؟ وہ عیسائی ٹیچر، وہ کانوینٹ کے ٹیچر جو ایک ساکس باہر 10 روپے میں بکتا ہے، یہ 50-60 روپے کے اندر بیچتے ہیں۔ وہ بک جو باہر میں 9 روپے میں بکتی ہے، یہ جو ہے 30-40 روپے کے اندر بیچتے ہیں۔ لیکن جب جو ہے برتھ ڈے کی بات آتی ہے تو بچوں کو پوچھتے ہیں کہ بچوں تم میں سے کسی کا برتھ ڈے تو نہیں ہے؟ اگر کوئی بچہ خواہ کہہ دیتا ہے ہاں آج میرا برتھ ڈے ہے، 3 جون کو میرا برتھ ڈے ہے، ٹیچر خود جو ہے ہیڈ مسز کے کمرے سے چاکلیٹ منگاتی ہے اور تمام بچوں کو کہتی ہے ہیپی برتھ ڈے کا گیت گایا جائے، چاکلیٹ تقسیم کرتی ہے تاکہ اس کے خون کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ مسلمان برتھ ڈے بھی منائیں، مسلمان برتھ ڈے کی خوشیاں منائیں، مسلمان چاکلیٹ تقسیم کرے۔ آج مسلمانوں کی نسلوں میں، مسلمانوں کے خاندانوں میں یہ جو عورتیں ننگی پھر رہی ہیں، یہ بال کٹائی ہوئی جو پھر رہی ہیں، ان کو احساس تک نہیں ہے کہ ہم جو ہے گلی کی کتیا سے بدتر ہم مقام پر آ چکی ہیں، اور یہ مرد ان کے غلام بن کر جو پیچھے پیچھے لٹو کی طرح جا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہی عیسائی کانوینٹوں کی تہذیب تھی، یہی عیسائی کانوینٹوں کی تمدن تھی۔ یہ مسلمانوں کے گھرانوں کے اندر جو برتھ ڈے منایا جاتا ہے، کیا آقا نے اپنی زندگی کا کوئی برتھ ڈے منایا تھا؟ کیا صدیق اکبر نے منایا تھا؟ ارے زندگی کے جانے پر غم کیا جاتا ہے، دنوں کے ڈھلنے پر ماتم کیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تم اپنے قبر کے قریب ہو رہے ہو، اپنے کفن کے قریب ہو رہے ہو، اپنے جنازے کے قریب ہو رہے ہو، اپنی زندگی سے دور اور اپنی موت سے قریب ہو رہے ہو۔ لیکن وہاں برتھ ڈے کی تہذیب اور تمدن اور طریقہ دے کر کہ آج مسلمان گھرانوں کے اندر لڑکیوں کا برتھ ڈے نہیں منایا جاتا، لڑکوں کا برتھ ڈے نہیں منایا جاتا، اپنے خاندان کے ایک بیوہ کو پالنے کی حیثیت نہیں، اپنے خاندان کے ایک غریب کو 2 وقت کی روٹی دینے کی حیثیت نہیں۔ یہ غریب، یہ فقیر، یہ لون کے اندر ڈوبا ہوا، یہ سود کے اندر ڈوبا ہوا، یہ دن رات رشوت کی حرام کمائی کھانے والا بڑی شان کے ساتھ جورو کا برتھ ڈے بناتا ہے، کچی چولی پہن کر حرام خوروں کے مجمع میں بیوی آ کر، اس کی جورو آ کر کیک کاٹتی ہے، اور دوسرے حرام خور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے اسے گلے ملتے ہیں، چمٹتے ہیں، اور یہ رذیل اور یہ دیوس اس منظر کو دیکھتا ہے کہ میری بیوی سے غیر مل رہے ہیں اور برتھ ڈے کی مبارکبادی دے رہے ہیں۔ یہ سب مسلمانوں کے اندر یہ تہذیب کہاں سے آئی؟ یہ تمدن کہاں سے آیا؟ مسلمان کی عورت کیا کسی کو ناچنا دیکھنا گوارا کر سکتی تھی؟ کیا مسلمان کی عورت کسی کو گاتا ہوا دیکھنا برداشت کر سکتی تھی؟ آج سنیما خانوں میں غیر قوموں سے زیادہ برقع پہننے والوں کی تعداد کیوں زیادہ ہے؟ آج سنیما خانوں میں، کلبوں میں غیر اقوام سے زیادہ یہ نبی کا نام لیواؤں کی تعداد زیادہ ہے۔ کہاں سے ان کو یہ سبق ملا؟ کہاں سے ان کو یہ درس ملا؟ یہ سبق انہی اسکولوں سے ملا، یہ سبق انہی کالجوں سے ملا، یہ سبق انہی کانوینٹوں سے ملا کہ بھائی دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ناچ گانا ایک کلا ہے، ایک آرٹ ہے، ایک فیشن ہے۔ اب ان کے جو ہے سائن لیے جاتے ہیں، ان کے آٹوگراف لیے جاتے ہیں، ان رنڈیوں کی عزت کی جاتی ہے۔ آج ایک مسلمان کی نگاہ میں مصلی پر کھڑے ہونے والے امام کا کیا مقام ہے؟ تمہارے سر پر اللہ کا قرآن رکھ کر میں تمہارے ماں باپ کا واسطہ دے کر، خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، تم یہ مجھے بتاؤ کہ اس مجمع کے اندر فلم میں کام کرنے والا کوئی حرام زادہ آ جائے، فلم میں ناچنے والی کوئی رنڈی آ جائے اگر تمہارے گھر میں، تو تم کتنا خوش ہو گئے؟ کیا تم اتنی خوشی، کیا تم اتنی عزت رسول ممبر رسول پر کھڑے ہونے والے نبی کے جانشین کو دیکھ کر تمہارا چہرہ خوشی سے کبھی تمتماتا ہے؟ ان چہروں کو دیکھ کر تمہارے چہرے پر اداسی نہیں آتی؟ تمہارے کیا پیشانی پر بل نہیں پڑتے؟ نبی کے خلیفاؤں کو دیکھ کر، نبی کے جانشینوں کو دیکھ کر کیا تمہارا دل سکڑتا نہیں ہے؟ کیا تمہارے دل میں غم نہیں آتا ہے؟ کہاں سے یہ سبق ملا؟ کیا کبھی مسلمان لڑکی کسی غیر کے ناچ کو دیکھ سکتی تھی؟ آج مسلمان گھرانوں میں ہماری 17 سال کی بچیاں اور 20 سال کی جوان بچیاں ان حرامزادوں کے ناچ کو کیا خوشی اور شوق کے ساتھ نہیں دیکھ رہی ہے؟ اور ان کے جو ہے
عصمت لوٹنے کے منظر کو اور بچھانوں میں سونے کے منظر کو، ہم بستری اور مباشرت کے منظر کو آج یہ لڑکیاں نہیں دیکھ رہی ہیں۔ ان کے آنکھوں سے حیا کو کس نے ختم کیا؟ ان کے آنکھوں سے شرم کو کس نے ختم کیا؟ ایک طرف جن پیدا کرنے والا باپ اور دوسری طرف جننے والی ماں بیٹھی رہتی ہے۔ ایک طرف وہ باپ جسے جنت کا دروازہ بتایا گیا اور ایک طرف وہ ماں جس کے پیروں تلے جنت بتائی گئی۔ یہ باپ بھی موجود ہے اور یہ ماں بھی موجود ہے۔ ایک کماری لڑکی، بن بیاہی لڑکی ایک حرام زادے کے ناچ کو دیکھتی ہے، ایک حرام زادے کو ڈانس کو دیکھتی ہے، ایک رنڈی کے کپڑے کو دیکھ کر اپنے باپ کو کہتی ہے کہ ابا جان مجھے یہ رنڈی کا کپڑا آنے والی عید الفطر میں سلا دینا، ابا جان میرے برتھ ڈے کے موقع پر سلا دینا۔ اس حیا کے جنازے کو کس نے نکالا؟ اس شرم کے جنازے کو کس نے نکالا؟ یہ باپ تو وہ تھا کہ بیٹی کو پیدا کرنے کے بعد خود وہ باپ بیٹی کی کمر کو دیکھنا حرام تھا، بیٹی کے سینے کو دیکھنا حرام تھا، بیٹی کی پنڈلی کو دیکھنا حرام تھا، بیٹی کے ران کو دیکھنا حرام تھا۔ آج یہ باپ اپنی اسکوٹر میں اس بیٹی کو اسکرٹ پہنا کر کانوینٹ کی طرف رواں دوا ہوتا ہے، مخالف طرف سے ہوا چلتی ہے، وہ اسکرٹ جو ران تک رہتا ہے اور گھٹنے تک رہتا ہے اٹھتا ہے، گلی کا چمار اور گلی کا بھنگی اور گلی کا کتا اور گلی کا زانی اس بیٹی کی شرمگاہ کو دیکھتا ہے کہ اندر انڈر ویئر ہے یا نہیں، اس کے ران کو دیکھتا ہے اور خود باپ اس منظر کو دکھا کر لے کر جاتا ہے۔ ہے کسی میں حس، ہے کسی میں شرم، ہے کسی میں حیا؟ کہاں گئی وہ حیا جو آقا ہمیں دے کر گئے تھے؟ کہاں گئی وہ حیا جو ہمیں صدیق ہمیں دے کر گئے تھے؟ کہاں گئی وہ حیا فاروق ہمیں دے کر گئے تھے؟ امریکہ اور کسی پاکستان اور کسی مکہ مدینہ کی بات نہیں، کچھ اسی شہر بنگلور اور اسی شیواجی نگر کی بات ہے کہ جب یہاں آٹو رکشا نہیں تھے، جب یہاں ٹیکسی نہیں تھے، جب گھوڑوں کے اندر لوگ گھوڑے گاڑی میں بیٹھا کرتے تھے، بیل گاڑیوں میں بیٹھا کرتے تھے، ہمارے آبا سے پوچھو، ہمارے داداؤں سے پوچھو، ہماری ماؤں میں، بہنوں میں، قوم کی بیٹیوں میں کتنی حیا تھی، کتنی غیرت تھی، کتنی شرم تھی کہ اگر اس گھوڑے گاڑی میں بیٹھ کر وہ جو روشن دان ہوتا تھا، اگر کوئی لڑکی اس روشن دان سے جھانک لیتی، کسی غیر محرم لڑکے کو دیکھ لیتی، تو پورے بنگلور والے اس گھر میں رشتہ نہیں مانگتے تھے۔ ارے یہ تو بے حیا لڑکی ہے کہ گھوڑے گاڑی میں پردے کے اوٹ سے، وہ روشن دان سے اس نے باہر جھانک لیا۔ یہ بنگلور کا ماحول تھا۔ آج گلی کوچوں میں اللہ کی قسم کتے اور کتیاں کم زنا کرتے ہیں، گدھے اور گدھیاں کم زنا کرتے ہیں۔ ان ہوٹلوں میں کیا ہو رہا ہے، یہ کیفے بار میں کیا ہو رہا ہے، یہ انٹرنیٹ پارلروں کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مسلم لڑکیاں نہیں ہیں، یہ حیا کی قوم نہیں ہے، یہ شرم کی قوم نہیں ہے۔ آپس میں بھرے چوک کے اندر ایک کتا ایک کتیا سے ملنے شرم کرتا ہے، اس بھری چوک کے اندر ایک کالج کی لڑکی، ایک کالج کا لڑکا اپنا منہ اپنا ہونٹ دوسرے سے لگا کر چوم کر وہ ایک دوسرے کو الوداع کہتے ہیں، گلے ملتے ہیں، ہاتھ ملتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہماری غیرت کو؟ کیا ہو گیا ہے ہماری شرم کو؟ کیا ہو گیا ہے ہماری حیا کو؟ یہ کہاں سے ہماری حیا کا جنازہ رخصت ہوا؟ ان کانوینٹوں کے اندر لڑکوں کو دیا گیا کہ بھر کر پینٹ پہننا، فل آستین کا شرٹ پہننا، لڑکیوں کو دیا گیا آدھی آستین کا شرٹ پہننا اور ہاف اسکرٹ پہننا۔ یہ مستقل میرے بھائی اس سازش کو پہچانو اور اس گھنونی سازش کو پہچانو، ورنہ یاد رکھو عبد الکریم چھاگلا کا جو حشر ہوا، عارف محمد خان کا جو حشر ہوا، جسٹس ہدایت اللہ کا جو حشر ہوا اور عصمت چغتائی کا جو حشر ہوا، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم یہ حشر یہ اولاد تمہاری ساتھ کرنے جائے گی۔ عصمت چغتائی، تسلیمہ نسرین، سلمان رشدی کیا یہ پیدائشی مسلمان نہیں تھے؟ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ تسلیمہ نسرین کا باپ ایک عالم تھا۔ عالم اپنی بیٹی کو رنڈی بنا سکتا تھا، عالم اپنی بیٹی کو عیسائی بنا سکتا تھا، عالم اپنی بیٹی کو یہودیوں کی گود میں بھیج سکتا تھا۔ عالم باللہ، عارف باللہ تھا تسلیمہ نسرین کا باپ، لیکن کیا کبھی اس نے یہ سوچا کہ کانوینٹ میں اور عیسائی مشنریز کے اسکولوں میں جانے کے بعد میری بیٹی کل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو پر اور عزت پر انگلیاں اٹھانے والی ہوگی، کل چل کر میری بیٹی آقا کی ازواج مطہرات کائنات کے مسلمانوں کی اماں کی آبرو اور عزت پر انگلیاں اٹھانے والی ہوگی؟ کیا اس تسلیمہ نسرین کتیا نے نہیں کہا تھا کہ آقا کو کس نے اجازت دے دی تھی کہ وہ اور قوم کے لیے 4 سے بڑھ کر نکاح نہ کرے اور خود 11 شادیاں کر لی؟
कौन थी? तस्लीमा नसरीन, आलिम की बेटी थी। तुम इस फिक्र में ना रहना कि सुबह में कॉन्वेंट में भेजकर हम शाम में मकतब में मुल्ला के पास भेज रहे हैं। अरे कौन सी मुसीबत है, आग में दाखिल कर कर आग से बचाने की कोशिश की जाए, समंदर में दाखिल कर कर समंदर का पानी ना लगने की कोशिश की जाए। ये बेकार हैं कोशिशें, बेकार हैं कोशिशें। तस्लीमा नसरीन के बाप ने तुमसे ज्यादा कोशिशें की होगी। तुम तो फिर भी दाढ़ी मुड़े हो, फिर भी तुम सूदखोर हो, फिर भी रिश्वतखोर हो, फिर भी बेनमाजी हो। तस्लीमा नसरीन का खानदान आलिमाना खानदान था, बाप आलिम था। क्या उसने ये अंजाम सोचा था? क्या उसने ये अंजाम पहचाना था? क्या तुम चाहते हो कि कॉन्वेंटों में तुम्हारी पलने वाली और परवरिश पाने वाली और तालीम पाने वाली और फिर कॉल सेंटर में जाकर जिना के अड्डे के अंदर अपनी इस्मत और आबरू का सौदा करने वाली, क्या कोई जमानत दे सकता है इन मुसलमान लड़कियों के बारे में जो कच्चे लिबास पहनकर कॉल सेंटरों के अंदर रात के 2-2:30 बजे किसी गैर के साथ बैठे और वो गैर उसके जिस्म को ना छुए, किसी गैर की कैबिन के अंदर बैठे वो उसके सीने को हाथ ना लगाए? अल्लाह की कसम ये दस्तूर के खिलाफ है, ये अल्लाह के उसूल और सुन्नत के खिलाफ है कि पेट्रोल भी हो और उसमें आग भी डाली जाए और आग ना लगे। खुद हदीस कहती है कि एक मर्द और एक औरत एक तन्हाई में जमा होते हैं तो शैतान तीसरा इन दोनों में आग लगा देता है। कौन है इन कॉल सेंटरों को बदकारी का अड्डा बनाने वाली? कौन है आज गैरों के साथ भागने वाली? ये सबक कहां से उन्हें मिला? ये दर्स कहां से मिला कि मोहब्बत का कोई धर्म नहीं होता, इश्क का कोई धर्म नहीं होता? फातिमा और सुमैया फातिमा के नाम से जन्नत रश किया करती थी, सुमैया के नाम से जन्नत रश किया करती थी, कुतैजा और अस्मा के नाम से जन्नत रश किया करती थी। हाय अफसोस, कौन सी मौत हम मरे। आज हमारे आंखों में वो पानी भी ना रहा कि जिस पानी में हम डूब कर मर जाएं। आज फातिमा नाम की लड़की, मैं बताता हूं क्या काफिरों के साथ भागकर उनके नुत्फे से वो हामिला नहीं हुई। आज सुमैया नाम की लड़की, आज कुतैजा नाम की लड़की, कहां गई इनकी शर्में, कहां गई इनकी हया, कहां इनको सबक मिला कि मोहब्बत का कोई धर्म नहीं होता और इश्क का कोई मजहब नहीं होता। तुम मुसलमान हुए तो क्या हुआ, वो काफिर हुए तो क्या हुआ, चलो सब एक है, मोहब्बत के अंदर कोई नहीं। तुम अपनी नमाज पढ़ो, वो अपनी पूजा करेगा, तुम अपनी नमाज पढ़ो, वो अपनी कलीसा जाएगा। क्या घर घर का ये फसाना नहीं है? क्या महल्ले महल्ले का ये कजिया नहीं है? वो कौन सा महल्ला है, वो कौन सा घराना है, वो कौन सी मुसलमानों की आबादी है जहां हमारी मां पहले कुंवारी लड़कियों की, कॉलेज की लड़कियों की बात हुआ करती थी, आज शादीशुदा माएं, बच्चों की माएं, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, आज सुबह का फैसला कि एक मुसलमान मां शादीशुदा साहिब औलाद गैर के साथ इश्क के अंदर मुब्तला होकर भाग गई। कहां से मिलते हैं ये सबक, कहां से मिलते हैं वो दर्स? हमने देखा था अपने पढ़ने के जमाने में जलालाबाद के अंदर मदरसा हजरत मौलाना मसीहुल उम्मत शाह मसीहुल्लाह खान साहिब रहमतुल्लाहि अलैह का, जब जाते अपने साथियों से मिलने, वहां गांव था, वहां दीहात था, वहां पाखाना उठाने के लिए जो भंगियां सुबह सवेरे आया करती थी, दिन के उजाले से पहले आती थी और रात की तारीकी में आती थी, सुबह सवेरे आ जाया फजर की नमाज के आसपास आ जाती थी। अल्लाह की कसम, जलालाबाद और मुजफ्फरनगर का कोई वासी और कोई बाशिंदा उन पाखाना उठाने वाली भंगियों के चेहरे को देखना चाहता तो उनके चेहरों को नहीं देख सकता था। भंगियों के चेहरों में हया थी, उनके आंखों में शर्म थी। आज कुतैजा नाम की लड़की, आज सुमैया नाम की लड़की, आज अस्मा नाम की लड़की, वो खुद अपने बाप को कहती है मेरा एक बॉयफ्रेंड है, तुम्हें कोई जहमत नहीं मेरे लिए दुल्हा तलाश करने की, मेरे लिए नौशा तलाश करने की। ये तहजीब इन्हीं कॉन्वेंटों के जरिए से मिली, ये तहजीब, ये दर्स इनको इन्हीं कॉन्वेंटों के जरिए से मिला। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को सबसे बड़ी दौलत क्या होती है, सबसे बड़ा सरमाया क्या होता है, सबसे बड़ा माल क्या होता है? चॉकलेट उनकी सबसे बड़ी दुनिया है। एक तरफ हीरा रखो और एक तरफ चॉकलेट रखो और पूछो बेटा क्या चाहिए, वो कहेगा अब्बू जान मुझे चॉकलेट चाहिए। उस बच्चे को हीरे की कदर क्या? तमाम बच्चों को जमा किया जाता है, उनमें से कौन कौन मुसलमान है हाथ उठाओ। मुसलमान बच्चों ने हाथ उठाया। बच्चों अल्लाह से कहो अल्लाह चॉकलेट दे, तो चॉकलेट नहीं मिलता। बच्चों कहो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चॉकलेट दें, चॉकलेट नहीं मिला।
बच्चों कहो, ईसा मसीह, यसू, मरियम अम्मा, तुम मुझे चॉकलेट दो। बटन दबा दिया पैर से, ऊपर छत में से चॉकलेट गिरने लगे। कहा, बच्चों देखो, तुमने अल्लाह के नाम से मांगा, चॉकलेट नहीं मिले। तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मांगा, चॉकलेट नहीं मिले। अब हजरत ईसा तुम्हें देते हैं। छोटे छोटे बच्चों के जहनों के अंदर अगर ये मशक कराई जाती हो, अगर ये सबक सिखाया जाता हो, अलीफ से अल्लाह के बजाय अलीफ से इंजील बताया जाता हो, काफ से काबा के बजाय काफ से कलीसा बताया जाता हो, अल्लाह की कुरान इंजील के बजाय कुरान के बजाय इंजील को बताया जाता हो, और उन्हें ऐसे ऐसे किस्से और ऐसी ऐसी कहानियां उन्हें समझाई जाती हो, और मुसलमानों के ऐसी चीजें बयान की जाती हो। देखो तलवार के जोर से क्या हुआ, देखो जंगे जमल में एक तरफ हजरत अली है, एक तरफ उनकी वालिदा हैं, हजरत आयशा मुसलमानों की अम्मा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुतहरा हैं, कायनात की मुसलमानों की अम्मा हैं। तुम्हारे मुसलमानों में लड़ाई देखो कैसी, एक तरफ हजरत अली, एक तरफ हजरत आयशा, एक तरफ हजरत उस्मान गनी, दूसरे तरफ दूसरे सहाबा, एक तरफ हजरत हुसैन, दूसरे तरफ दूसरे सहाबा। ये क्या मुसीबत है। ऐसी चीजें आज जो है इन जो है नौनिहालों के जहनों में, दिलो दिमाग के अंदर सबक की जाती हैं। अब ये बच्चे आगे बढ़ेंगे। अगर कोई, मैंने कहा ना कि कोई माँ बाप ये सोचते हैं कि चलो दिन में वो कॉन्वेंट की तालीम पा लेता है, रात में हम 5 कलमे सिखा देंगे, ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल सिखा देंगे। अल्लाह की कसम, ये धोखा है, धोखा है। ये कौन सी अक्लमंदी की बात है कि कैंसर के जरासीम छोड़े भी जाएं और फिर एंटीसेप्टिक जो है दवा भी दी जाए। ये कौन सी मुसीबत है, एड्स की बीमारी दी भी जाए और फिर उसकी खत्म करने की दवा भी दी जाए। ये अक्लमंदी नहीं है मेरे भाई, ये ईमान को सल्ब करते हैं, ये हमारे अकीदे पर डाका डालते हैं, ये अंदरूनी तौर पर हमारे मजहब को खोखला करते हैं, ऐसी तारीख को बताकर। इसी वजह से जब अडवाणी ने यात्रा निकाली, रथ यात्रा निकाली, उस रथ यात्रा का मकसद यही था कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से काट दिया जाए, मुसलमानों को हिंदुस्तान से पाकिस्तान हिजरत करने पर मजबूर किया जाए। क्या आप जानते हैं उस रथ यात्रा का ड्राइवर कौन था? ना ईसाई था, ना यहूदी था, ना काफिर था, ना बुत परस्त था। इसी कौम का एक फर्द आरिफ मोहम्मद खां था। ना आरिफ धेड़ो चमानों का नाम है, ना मोहम्मद अगियार का नाम है। ये आरिफ मोहम्मद खां, इसको कहां से दर्स मिला कि अडवाणी की यात्रा में वो ड्राइवर बने और वो जो है वो पोजीशन हासिल करे? ये जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, क्या ये काफिरों के घराने में पैदा हुआ था? ये भी मुसलमानों के घराने में पैदा हुआ। मौत से पहले इसने वसीयत की थी कि मेरे अंतिम संस्कार कर दिया जाए, मेरे जिस्म को जलाकर भस्म कर दिया जाए। हिदायतुल्लाह का तर्जुमा अल्लाह की हिदायत, अल्लाह का सही रास्ता। लेकिन जब तालीम गलत जगह पर मिली, इस्लाम की कदर कीमत को नहीं पहचाना, मौत के बाद की जिंदगी को नहीं पहचाना, उस नालायक ने कौम के लोगों को, काफिरों और मुशरिकों को खुश करने के लिए वसीयत की थी कि मेरी मौत के बाद मेरी जिस्म को जलाकर मेरी राख को हवा में बिखेर दिया जाए। तो चुनाचे जस्टिस हिदायतुल्लाह को इसी तरह किया गया। अस्मत चुगताई का घराना दीनदाराना घराना था। मौत से पहले अस्मत चुगताई ने जो सेक्स नावल लिखा करती थी, उसने वसीयत की कि जिस तरह जस्टिस हिदायतुल्लाह को जलाकर खाकिस्तर कर दिया गया, मुझे भी कर दिया जाए। ये कौन है? आरिफ मोहम्मद खां। ये कौन है? अस्मत चुगताई। ये कौन है? सलमान रुश्दी, जो आज यहूदियों की गोद में और नसारा और ईसाइयों की गोद के अंदर पना लिया हुआ है। ये यहूदियों का कोई मादरजात पिल्ला नहीं, ये अंग्रेज के नुत्फे से पैदा हुआ इंसान नहीं। इसका घराना उलमा का घराना, इसका घराना दीनदार घराना। लेकिन जिस जरिए से इसने तालीम हासिल की, उसे शुरू ही से नापाकी का सबक दिया गया, शुरू ही से इस्लाम की नफरत दिलाई गई। अब जब इन्होंने बस नहीं किया कि हॉस्पिटलों के जरिए से, कॉलेजों और स्कूलों के जरिए से हमले पर इन्होंने बस नहीं किया, तो अब इंटरनेट आ गया। मजहब के नाम पर हैरत करेंगे कि इंटरनेट के अंदर 4 लाख वेबसाइट हैं। मजहब के नाम पर इंटरनेट के अंदर 4 लाख वेबसाइट हैं। इन 4 लाख वेबसाइट में 2 लाख वेबसाइट तो सिर्फ इन ईसाइयों के हैं, जो मुसलमानों के नाम पर, कुरान के नाम पर, बुखारी के नाम पर, हदीस के नाम पर, तर्जुमे के नाम पर, फिक़ह के नाम पर 2 लाख वेबसाइट
انہوں نے انٹرنیٹ کے اندر کھول رکھے ہیں، جس کے ذریعے سے انٹرنیٹ کے چلانے والے اور انگلیاں دبانے والوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے، یہ سازش ان کے اندر گھولی جاتی ہے کہ دیکھو روایتوں کے اندر ٹکراؤ ہے، کبھی آتا ہے رفع دین کیا آقا نے، کبھی آتا ہے رفع دین نہیں کیا، کبھی آتا ہے آمین زور سے بولا، کبھی آتا ہے آمین آہستہ بولا۔ مسلمان ایک قوم سینے پر ہاتھ باندھتی ہے، مسلمانوں کی دوسری قوم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتی ہے۔ اسلام اگر ایک ہے تو مسلمانوں کے طریقے کیوں غلط ہیں؟ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اپنے دین کو بچانا ہے، مدارس سے جڑے رہو، علماء سے جڑے رہو۔ یہ انٹرنیٹ کی پیداوار، انٹرنیٹ کے اندر اسلامک چینل دیکھنے والے اور ویب سائٹ دیکھنے والے اس زہر کا شکار ہو جاتے ہیں، جہاں ان کے ذہن کے اندر یہ چیز ڈالی جاتی ہے کہ دیکھو تمہارے حدیثوں میں اختلاف ہے، تمہارے روایتوں میں تعارض ہے، اور یہ کلام پاک کے اندر فرقہ پرستی ہے اور کافروں کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ کافہ، کہ کافر کہاں ملے، مشرک کہاں ملے، قتل کر ڈالو۔ اس قسم کی چیزیں ڈال کر مسلمانوں کے ذہنوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے۔ فلموں میں کام کرنے والا ایک خان نام کا آدمی، اس کے گھرانے میں ایک بچہ عیسائی، ایک بچہ سکھ اور اس کی جورو ہندو نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا گھر سیکولر گھرانہ ہے۔ اگر اس کو صحیح تعلیم ملی ہوتی، اس نے قرآن کی روح کو پہچانا ہوتا، اس نے حدیث کو جانا ہوتا، تو کیا جو ہے ہندو بیوی سے شادی کرتا؟ کتنے مسلمان کلاکار ہیں، یہ ناچنے والے ہجڑے ہیں جو ہندو سے نکاح کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی جمہوریت کا حق ادا کر رہے ہیں، ہندوستان کی سیکولرزم کا حق ادا کر رہے ہیں۔ زیادہ تر یہ ناچنے گانے والے ہجڑے اپنے کافرہ بیوی کو رکھ کر کافروں کو خوش کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو تعلیم کہاں سے ملی؟ یہیں سے تو تعلیم ملی کہ بھئی مذہب آپس میں بیر نہیں سکھاتا، سب مذاہب برابر ہیں، سب خدا سے ملانے والے ہیں۔ غلط بات ہے، غلط بات ہے، کوئی مذہب خدا تک ملانے والا نہیں ہے، کوئی مذہب اللہ تک جانے والا نہیں ہے، کوئی مذہب جنت تک جانے والا نہیں ہے سوائے مذہب اسلام کے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے پاس اسلام ہے۔ کلام پاک نے صاف ارشاد فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، دنیا میں جتنے طریقے ہیں، وہ جہنم کی طرف جانے والے ہیں۔ ہم غیروں کو خوش کر کر، ان کا احسان لے کر اس دھرتی پر رہنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں ضرورت نہیں تمہارے احسان کی، ہمیں ضرورت نہیں تمہارے کرم کی مہمان نوازی کی۔ 1150 سال تک ہمارے آبا، ہمارے اجداد نے اس زمین کو سینچا ہے، اور اس زمین کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے ہمارے اکابرین نے خون دیا ہے۔ ہمارے اکابرین سولی پر چڑھے ہیں۔ کہتے ہیں کافروں سے، ہم کہتے ہیں اغیار سے، کسی کے ممنون کرم ہو کر ہم نہیں جیتے، ہم کسی کا احسان لے کر نہیں جیتے، ہم جیتے ہیں ٹیپو سلطان شہید کے احسان تلے، ہم جیتے ہیں قاسم نانوتوی کے احسان تلے، ہم جیتے ہیں شیخ الہند کے احسان تلے، ہم جیتے ہیں شیخ الاسلام کے اسیر مالٹا کے احسان تلے، ہم جیتے ہیں ان بزرگان دین کے ارواح کے احسان تلے جنہیں دلی سے لے کر میرٹھ تک ہر درخت کے اوپر چڑھا دیا گیا سولی پر۔ ہم جیتے ہیں ان اولیاء کرام کے احسان تلے جنہیں خنزیروں کے کھالوں میں بند کر کر سلگتی آگ کے اندر، دہتے ہوئے شعلوں کے اندر ڈال دیا گیا۔ ہم ہندوستان کے اندر کسی کے کرم پر، کسی کے ٹکڑوں پر اور کسی کی روٹی پر پلنے والی قوم نہیں۔ مسلمان خوددار قوم ہے، مسلمان خودداری کے ساتھ جیتی ہے، عزت کے ساتھ رہتی ہے، اور ذلت کی زندگی کے مقابلے میں عزت کی موت کو گلے لگانا پسند کرتی ہے۔ ہمیں کوئی بلڈنگوں کا لالچ دینے کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی عہدے کا لالچ دینے کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی فنڈ دینے کا لالچ دینے کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی امداد کے لالچ کی ضرورت نہیں۔ ہمارے آقا کا طریقہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے آقا کی محبت ہمیں دم بھرنے کے لیے کافی ہے، ہمیں اولیاء کا تعلق ہمیں جینے کے لیے کافی ہے۔ ہم بھوکے رہیں گے، درود پڑھ پڑھ کر جی لیں گے، ہم پیاسے رہیں گے، ہم فقر و فاقہ میں رہیں گے، کلام
पढ़ पढ़ कर जी लेंगे, पेट पर पत्थर बांधेंगे, हम गैरों का एहसान नहीं लेंगे। हम खुददार कौम हैं, हम गयूर कौम हैं, हम इज्जतदार कौम हैं। फलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यालमून। इज्जत तो सही मानों में अल्लाह के लिए है, इज्जत सही मानों में अल्लाह के रसूल के लिए है, और इज्जत सही मानों में इन दोनों को मानने वाले के लिए है। और मुनाफिक इस बात को क्या जाने, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, हमें गरीब सही, हम फकीर सही, हम तंगदस्त सही, हम मजबूर सही, हम मजलूम सही, सब कुछ सही, लेकिन हम यहां किसी के टुकड़ों पर पलने वाले नहीं, किसी के एहसान तले जीने वाले नहीं। हम नौजवान याद करे हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के कारनामे को, याद करे हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के कारनामे को, हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के कारनामे को, याद करे उन कुर्बानियों को कि एक एक दाढ़ी रखने वाले और एक एक आलिम दीन, एक एक हाफिज कुरान को पकड़ पकड़ कर सुलगाया जाता था, देखते हुए शोलों के अंदर दाखिल किया जाता था। हम पस्त कौम नहीं, हम जलील कौम नहीं, हम तबाह और बर्बाद होने वाली कौम नहीं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये यहूद व नसारा एक साजिश के तहत हमें मुसलमान तो रहने दिया, जरूर गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल हाजियों की तादाद बढ़ती है, गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल मस्जिदों की तादाद बढ़ती है, गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल मकातिब का जाल फैलता है, गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल मदारिस की तादाद बढ़ती है, गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में मुसल्लियों की तादाद बढ़ती है। हर आए दिन हमें ये खबरें मिलती हैं, हज का कोटा पूरा हो गया, हुज्जाज ज्यादा हो गए, नमाजी ज्यादा हो गए, मदारिस ज्यादा हो गए, मसाजिद ज्यादा हो गए, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान की कमी नहीं है, असमत चुगताई की कमी नहीं है, शाहरुख खान की कमी नहीं है, और जस्टिस हिदायतुल्लाह की कमी नहीं है। घर घर के अंदर शाहरुख खान पैदा हो चुका है, घर घर के अंदर जस्टिस हिदायतुल्लाह पैदा हो चुका है, जो नाम के मुसलमान हैं, अंदरूनी तौर पर कोई अकीदा नहीं, नाच गाना देखते हैं कोई असर नहीं। कहां कल हम किसी घर को पहचाना जाता था कलाम पाक के तिलावत से, सुबह में सूरह यासीन की आवाजें आती थी, रात में सूरह वाकिया की आवाजें आती थी, दिन में जिक्र अस्कार और दरूद पाक की। आज ये कान तरसते हैं कि किसी मुसलमान के घर से कभी कोई तिलावत की आवाज आ जाए। अगर किसी मुसलमान के घर से कभी कोई तिलावत की आवाज आती है तो ये दिल में यकीन जम जाता है कि आज इस घर के अंदर कोई मौता हुई है, कि ये कुरान जिंदों को जिंदगी बख्शने के लिए आया था, आज मौता के सामने से पढ़ने के लिए रख दिया गया है। गानों से गूंज रही है ये फिजा, नाच से गूंज रही है ये फिजा, थिरक रही है, तड़प रही है, ये केबल कलेक्शन की वजह से। ये हया को और इस जो है दर्स को कौन दिया, इस जो है सबक को कौन दिया? इन्हीं कॉन्वेंटों ने दिया कि हज को भी जाने दो, अलहाज का लक़ब रखने दो, लेकिन दिल से आका की मोहब्बत को निकाल दिया और दिल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को निकाल दिया। मुर्तद दो तरीके के होते हैं, एक मुर्तद वो होता है जो अलल ऐलान कहता है मुझे ईमान पसंद नहीं, मुझे इस्लाम पसंद नहीं, आज से मैं काफिर हो गया, आज से मैंने अपना नाम बदल लिया। ये मुर्तद तो पिछले जमानों में हुआ करते थे, अगर कोई ईमान से फिरता मालूम हो जाता ये ईसाई हुआ, ये काफिर हुआ, ये अंग्रेज हुआ। लेकिन आज मुर्तद भी हो रहे हैं लेकिन अपना नाम भी नहीं बदल रहे हैं, मुर्तद भी हो रहे हैं, हज को भी जा रहे हैं, मुर्तद भी हो रहे हैं और ज़कात भी दे रहे हैं, मुर्तद भी हो रहे हैं, मसाजिद की तामीर भी कर रहे हैं। देखिए हमारे इस्लामी इदारे, हमारी मसाजिद, उनके जिम्मेदार हैं दाढ़ी मुंडे, और इमाम को कहते हैं क्या जरूरत सूद के खिलाफ बोलने की, महीने का बोल को चलो ना। ये क्या है? मुर्तद, एतकादी मुर्तद हैं ये लोग। अरे सूद की बुराई मस्जिद के अंदर नहीं की जाएगी तो तेरे अम्मा के कब्र के पास की जाएगी। मसाजिद की हालत देखो, मदारिस की हालत देखो। इन्होंने कहा कि मस्जिद का चौधरी बनने दो, मस्जिद का मुतवल्ली बनने दो, दाढ़ी मुंडे बनने दो, सूदखोर बनने दो, लेकिन अंदर से ईमान को खोखला कर दो, एतकाद को खोखला कर दो, इमाम को उसका गुलाम बनाकर रख दो कि इमाम हर जुम्मा से पहले उससे मशवरा करे कि सेक्रेटरी साहब आज कौन से उन्वान पर बोलना, कहीं तुम्हारे घराने में शादी तो नहीं हुई है कि मैं शादी के रसूम के बारे में बोल दूं तुम्हें बुरा लग जाए, तुम्हारे घराने में चहलम तो नहीं हुआ कि चहलम के बारे में बोल दूं तुम्हें बुरा लग जाए। ये साजिश चल रही है। कुर्बानी के जानवरों की तादाद बढ़ गई, हाजियों की तादाद बढ़ गई। अंदरूनी तौर पर इस्लाम की जो रूह है, इस्लाम की जो स्पिरिट है, इस्लाम की जो ताकत है,
اسلام کی جو قوت ہے اس قوت کو ان عیسائی کانوینٹوں نے سلب کر لیا، ذہن بنا بنا کر تاریخ کو مسخ کر کر ایک ایک جملے سے بھی ہمارے ذہنوں پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک دیکھیے، ہمارے والد آئے ہوں، ہمارے ابا حضور آئے ہوں، ایک تعارف کا انداز تو یہ ہے، یہ ہمارے والد محترم ہیں، یہ ہمارے ابا جان ہیں، تو سامنے والے کے دل میں اچھے اثرات پڑتے ہیں صرف انہی الفاظ کی وجہ سے کہ میں نے ابا جان کہا، میں نے والد محترم کہا، میں نے ان کو ابو کہا، تو سامنے والا سمجھتا ہے ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور ایک انداز یہ ہے، یہ میرا باپ ہے، تو سامنے والا سمجھتا ہے کہ اس نے ضرور اس کے پر ظلم کیا ہوگا، ستم کیا ہوگا، تبھی تو اس کے دل میں اتنا عناد ہے۔ باپ کہیں تو بھی وہی بات ہے، ابو جان کہیں وہی بات ہے، ابا جان کہیں وہی بات ہے، والد محترم کہیں وہی بات ہے، لیکن ایک لفظ کے ہیر پیر سے سامنے والے کا دل اثر انداز ہوتا ہے۔ کہے میرا باپ ہے، یہ میرا باپ ہے، دیکھو کھڑا ہے، تو سامنے والا برا سمجھتا ہے، لیکن جب کہیں والد محترم اس کے اچھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کر مدینہ منورہ گئے، تو اسلامی زبان یہ ہے کہ آپ کے تعلق سے کہا جائے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کر مدینہ گئے، اس میں کتنی عزت ہے، سامنے والے کے دل میں کتنا اکرام اور کتنا احترام پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ پڑھانے والا عیسائی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو یوں کہے کہ مکے میں 10 سال رہنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات بھاگ کر مدینہ چلے گئے، وہ کبھی ہجرت کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، وہ لفظ استعمال کریں گے بھاگ کر چلے گئے۔ جب باپ عالم کے پاس نہیں جاتا، اماں کبھی عالم سے مسئلہ نہیں پوچھتی، اماں نے کبھی بال کٹانے سے پہلے کسی عالم سے فتویٰ لیا تھا، اماں نے کبھی 16 سینٹی میٹر کی چولی پہننے سے پہلے کسی دارالفتاء سے فتویٰ منگایا تھا، اماں نے کبھی دیور کے ساتھ مل کر سنیما جانے سے پہلے کبھی کسی عالم سے، مفتی سے، علامہ سے فتویٰ لیا تھا، کس اماں نے کبھی شوہر کی غیر موجودگی میں عاشق سے بات کرتے ہوئے اور اپنے جو ہے بوائے فرینڈ سے کالج کے زمانے کے بات کرتے ہوئے جب ماں نے نہیں پوچھا اور باپ نے جو ہے ناپ تول میں کمی کرتے ہوئے، قوم کا مال ہڑپ کرتے ہوئے، ہضم کرتے ہوئے، خیانت کرتے ہوئے، مردوں کی ہڈیاں بیچتے ہوئے، کفن بیچتے ہوئے، زندوں کا خون پیتے ہوئے، ماں نے نہیں پوچھا، باپ نے نہیں پوچھا، یہ کیوں پوچھے گا؟ جب اس کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات بھاگ کر مکے سے مدینہ چلے گئے، تو اب یہ ایک ایک لفظ اس کے ذہن میں آتا ہے۔ ہیٹ کی عظمت پی سے پگ ہی کیوں بتایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے یہاں خنزیر نجس العین ہے، اس کا تھوک بھی ناپاک ہے، اس کا پسینہ بھی ناپاک ہے، اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے، اس کا خون بھی ناپاک ہے، اس کی جلد بھی ناپاک۔ پی سے ہزاروں چیزیں آتی ہیں، لیکن پی فار پگ ہی کیوں بتایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب ایک بچہ رٹے گا پی فار پگ، پی فار پگ، اب یاد کرنا ہے 100 مرتبہ کہے گا، جب ایک چیز بار بار کہی جاتی ہے تو اس کی گھنونا پن، اس کی نفرت دل عظمت دل سے نکل گئی، عوامے کی محبت نکل گئی۔ جان بوجھ کر اس قسم کا سبق پڑھایا جاتا ہے، اس قسم کا درس دیا جاتا ہے، نماز پر پابندی لگائی جاتی ہے، پاکی پر پابندی لگائی جاتی ہے، اور جمعہ پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ یہ ایک سازش کا جال ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ صاحب اگر تعلیم ہوتی ہے تو انہی اداروں میں ہوتی ہے، ہمارے اسکولوں کے اندر تو تعلیم نہیں ہوتی۔ یہ ڈاکٹر ابوالکلام جو ہندوستان کے صدر ہیں، انہوں نے کیا کانوینٹ میں تعلیم پائی تھی؟ اگنی اور پرتوی انہوں نے جو میزائل بنائی، یہ کانوینٹ میں تعلیم پا کر بنائی۔ دنیا کے جو مشہور سائنسدان ہیں، ڈاکٹر عبد القدیر ہیں اور ابوالکلام ہیں، یہ سب جو ہے یہ انہوں نے کیا کانوینٹوں میں تعلیم پائی؟ ڈاکٹر ابوالکلام ایک اسکول کا افتتاح کرتے ہوئے خود انہوں نے کہا کہ میری ابتدائی تعلیم اردو میڈیم اسکول سے شروع ہوئی۔ کون کہتا ہے یہاں تعلیم نہیں ہوتی؟ اگر فرض کر لو کہ کانوینٹوں کے مقابلے میں تعلیم یہاں کم بھی ہوتی ہے، کانوینٹوں کے مقابلے میں یہاں ڈگریاں کم بھی ملتی ہیں، لیکن ایمان تو بچ جاتا ہے، پاکی تو بچ جاتی ہے، نماز تو مل جاتی ہے، حیا تو مل جاتی ہے، شرم تو مل جاتی ہے۔ ارے ڈگری پا کر ایمان کھونے سے کیا فائدہ؟ ایمان کی کوئی قیمت نہیں۔
ایمان کی کوئی قدر نہیں. ایک صحابی کو اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیکاٹ کر دیا تھا، سوشل بیکاٹ کر دیا. دیکھو خبردار، اس سے کوئی مسلمان بات نہ کرنا، اس سے کوئی خرید و فروخت نہ کرنا، ان کو سلام بھی نہیں کرنا، یہ سلام کرے تو جواب نہ دینا. یہ کسی وجہ سے تعزیری کارروائی تھی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. ایک عیسائی بادشاہ کو پتا چلا کہ ایک صحابی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیکاٹ کر دیا ہے، تو اس نے اپنے نمائندے کو بھیجا اور بھیج کر آفر دیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر اگر تم عیسائیت کو قبول کر لو گے تو میں اپنی بادشاہت کے 2 ٹکڑے کر دوں گا، جو چاہے ٹکڑا تم اپنا لینا. اپنی بیویوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں گا، جو چاہے بیویاں تم لے لینا. اپنی کنیزاؤں کو 2 حصوں میں منقسم کر دوں گا، جو کنیزائیں چاہے لے لینا. اپنی پراپرٹی کے 2 ٹکڑے کر دوں گا، جو پراپرٹی چاہے تم لے لینا. ایمان کی کیا قیمت ہوتی ہے آپ نے پہچانا نہیں. ایمان کی قیمت آپ نے ختنہ جان رکھی ہے. ایمان کی قیمت آپ نے مرنے کے بعد جنازے کو جان رکھا ہے. ایمان کی قیمت نکاح کے وقت مسجد سے دفتر لانے کو جان رکھا ہے. ایمان کی قیمت نہیں جانتے کہ اس بادشاہ کا آفر جب یہ صحابی کے پاس آیا تو صحابی کہنے لگا کہ خبردار کہ تم میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق رشتہ ہے اس کا سودا کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہو تو تمہارے ان تمام چیزوں پر میں پیشاب کرنا بھی گوارا نہیں کرتا. اسے لینا تو دور کی بات، سینے سے لگانا تو دور کی بات، اس پر موتنا اور پیشاب کرنا بھی گوارا نہیں کرتا. اسی حالت کے اندر گھٹ گھٹ کر مر جانا مجھے گوارا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. تو ہمارے پاس ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہی ڈگریاں سب کچھ ہے. اور ایک دوسری بات، بنیادی بات یاد رکھو، انسان کی جو کمائی ہے اس کا تعلق علم سے نہیں ہے. کتنے تعلیم یافتہ ہیں جو جھک مارتے ہیں دوسروں کے یہاں جا کر 1500 کی نوکری کیا کرتے ہیں، اور کتنے اناڑی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین و آسمان کے دولت کے خزانے کھول رکھے ہیں. تو کس نے بتایا آپ کو کہ کانوینٹ میں پڑھو گے ڈگری ملے گی تبھی آپ کو روپیہ ملے گا، پیسہ ملے گا؟ کیا ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری ماں کے پیٹ میں ہماری روزی کو نہیں لکھا تھا؟ یہ کانوینٹ والے ہماری روزی کو لکھیں گے؟ یہ عیسائی مشنریز والے ہماری جو ہے مقدر کو لکھیں گے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین میں جتنے چوپائے ہیں اور جتنی مخلوق ہے، روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو یہ آیت جھوٹی ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ وہی ہے جو روزی دینے والا ہے. یہ آیت جھوٹی ہے، کہہ دو کہ جھوٹی، کہ جب تک کانوینٹ میں نہیں پڑھیں گے ڈگری نہیں ملے گی، اور ڈگری نہیں ملے گی روپیہ نہیں ملے گا، اور روپیہ نہیں ملے گا ڈگری نہیں ملے گی، عزت نہیں ملے گی. ارے ایمان کھو کر، جنت کو کھو کر، اللہ کے عذاب کو مول کر، جہنم کے لہو اور پیپ کو مول کر، عرش کے سائے کو ٹکرا کر، حوض کوثر کے پانی کو ٹکرا کر، یہ جھوٹی ڈگریاں لے کر کیا کرو گے؟ زیادہ سے زیادہ کوئی لڑکی تسلیمہ نسرین بنے گی، زیادہ سے زیادہ کوئی لڑکا سلمان رشدی بنے گا، زیادہ سے زیادہ اس امت کا کوئی فرد شاہ رخ خان بنے گا، زیادہ سے زیادہ جسٹس ہدایت اللہ بنے گا. مرے گا رنڈیوں پر، مرے گا ان ناچنے گانے والوں پر. کیوں مرتے ہیں مسلمان؟ کیوں مرتے ہیں ان پر؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ساری زندگی قادیانیوں کو گالیاں دیا کرتے تھے، جو جھوٹے نبی پر ایمان لائے تھے، کانے نبی پر. غلام محمد قادیانی لعنت اللہ علیہ کو ماننے والے تھے، ساری زندگی گالیاں دیا کرتے تھے. جب کبھی غلام محمد قادیانی کا نام لیتے کہتے ملون لعنت اللہ علیہ مردود. ایک مرتبہ ایک شاگرد نے اور آپ کے ایک جو ہے قریبی رہنے والے نے آپ سے پوچھا، حضرت آپ شیخ الحدیث ہیں، بخاری پڑھانے والے ہیں، آپ کی داڑھی سفید ہو گئی، اللہ والے آپ کی زبان سے غلام محمد قادیانی کے بارے میں ایسے جملے زیبا نہیں دیتے، آپ گالیاں بکتے ہیں، ان کے تعلق سے زیبا نہیں دیتا کہ آپ ان کو گالیاں دے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ پہلے ہی چہرہ سرخ تھا، گورے تھے، کشمیر کے باشندے تھے، غصے کی وجہ سے چہرہ تمتما گیا اور چہرہ سرخ ہو گیا انار کے دانوں کی طرح. کیا کہتے ہو اس
جھوٹے نبی کو گالی نہ دوں، نبی کے مقابلے میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو ملعون نہ کہوں، اور جو ہے مردود نہ کہوں، ابلیس نہ کہوں، شیطان نہ کہوں۔ اس کے بعد بڑی پتے کی بات کہی علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، وہی بات مجھے آپ کو بتانا ہے۔ آپ نے فرمایا نبی سے جس طریقے سے محبت کرنا، نبی کی تعظیم کرنا ایمان کی علامت ہے، نبی نے جن چیزوں کو ناپسند کیا اسے برائی کی نگاہ سے دیکھنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ آج یہ نوجوان طبقہ، ان کے ہیئر اسٹائل کیا صدیق اکبر سے ملتے ہیں یا فلموں میں کام کرنے والے حرامزادوں سے ملتے ہیں؟ آج ان کے کپڑے صحابہ سے ملتے ہیں، پیران پیر سے ملتے ہیں، خواجہ اجمیری سے ملتے ہیں، یا فلموں میں کام کرنے والے؟ ان کی نفرت ہے، دلوں میں ان کی محبت ہے۔ یاد ہے مجھے وہ وقت کہ اسی چوک کے اندر جب دلیپ کمار آیا تھا، بڑا سا بڑا علامہ آ جاتا، بڑا سا بڑا شیخ الحدیث آ جاتا، اگر اللہ پیران پیر کو بھی بھیج دیتے، جنید بغدادی کو بھی بھیج دیتے، تو شاید کوئی عورت ان کے جھلک دیکھنے کے لیے اتنا نہ مرتی، کوئی نوجوان ان کی جھلک دیکھنے کے لیے اتنا نہ مرتا جتنا فلموں میں کام کرنے والے دلیپ کمار کے لیے۔ اسی چوک کی وہ تاریخ مجھے یاد ہے، اسی چوک کا وہ منظر یاد ہے کہ عورتیں ٹوٹ پڑی تھیں اور پولیس کو لاٹھی چارج کی نوبت آئی تھی۔ یہ کیوں؟ دلوں میں ناچنے والوں کی محبت، ان زانیوں کی محبت، ان داڑھی منڈانے والوں کی محبت۔ ایک فلم کے اندر ایک لڑکی کو ماں بنایا اور اسی دوسری فلم میں انٹرول کے بعد اسی فلم کے ساتھ جو ہے ولن بن کر اس کی آبرو لوٹتا ہے، جس کے پاس ماں اور بیٹی کی کوئی تمیز نہیں، جو قوم کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آج تک انہوں نے کسی کا بھلا کیا؟ 22 کروڑ کا مالک ہے امیتابھ، کسی غریب کی اس نے مدد کی؟ کسی غریب کو اس نے کسی مریض کے لیے دوا دارو کا انتظام کیا؟ اور کسی مسلمان یتیم بچے کے لیے فیس کا انتظام کیا؟ کیوں محبت ہے ان غداروں کے، قوم کے غداروں کی، کہ کمپنیوں کا مال لے کر قوم کو الو بناتے ہیں، قوم کو جھوٹا بناتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں کہ دیکھو میں یہ صابن استعمال کرتا ہوں، میرے عاشقوں، میرا مونت پینے والوں، میرے نقش قدم پر چلنے والوں، دنیا میں بھی میرے ساتھ، جہنم میں بھی میرے ساتھ، میں یہ صابن استعمال کرتا ہوں، یہ صابن میری جورو کو گورا کر دیا، یہ صابن میری بیٹی کو پری کر دیا۔ جھوٹ بکتا ہے پیسہ لے کر۔ ان حرامزادوں نے کسی کا بھلا کیا؟ آئے اس کھلے اسٹیج میں ان فلمی ہستیوں کی ایک تاریخ ہے، ان کی ایک ہسٹری ہے، سوائے اس کے کہ انہوں نے زنا کو عام کیا، گانجے کو عام کیا، نشے کی لت کو عام کیا، قتل کے بازار کو عام کیا، غارت گری کے بازار کو عام کیا۔ ابھی بامبئی کے اندر بینک لوٹنے والا ایک ڈاکو پکڑا گیا دن دھاڑے، اور دن کے اجالے میں پولیس والوں نے، میڈیا والوں نے پوچھا آخر تجھے یہ آئیڈیا کہاں سے ملا؟ تو اس نے فلم کا نام بتایا۔ یو پی کے ایک علاقے میں ایک عاشق اپنی دلہن کے گھرانے میں پہنچ کر جب اس کا غیر کے ساتھ نکاح ہو رہا تھا، انسانی بم کے ساتھ اپنے آپ کو اڑا لیا۔ اس کے گھرانے والوں سے پوچھا گیا کہ یہ پریرنا اس کو کہاں سے ملی اور یہ سبق اسے کہاں سے ملا؟ تو اس نے کہا کہ فلاں فلم سے اس نے جو ہے یہ سبق حاصل کیا، اور اس فلم کو بار بار وہ دیکھا کرتا تھا۔ کیا دیا ان ناچنے والوں نے، کیا دیا ان گانے والوں نے، کیا دیا ان زانیوں نے، کیا دیا ان حرام کے نطفے کو عام کرنے والوں نے؟ کیوں آج نبی کا نام لیوا قوم، پیران پیر کا دامن تھامنے والی قوم، خواجہ اجمیری کا دامن تھامنے والی قوم آج ہیئر اسٹائل بناتی ہے ان کا، گھر کا اسٹائل بناتی ہے ان کا، گھروں میں ناچ گانا ان کا، رات میں سوتے ہیں ناچ گانا ان کا، صبح میں اٹھتے ہیں ان کا۔ تو انہوں نے کہا عیسائیوں نے، یہود و نصارہ نے، ان کو الحاج کا لقب لگانے دو، ان کو نماز پڑھنے دو، ان کو اونٹوں کی قربانی دینے دو، ان کے دل و دماغ سے اسلام کی اسپرٹ کو نکال دو، اسلام کی روح کو نکال دو۔ اب اسلام کی روح نکل جائے گی، نام رہے گا مسلمان کا، اور کام کریں گے یہود کے، کام کریں گے عیسائیوں کے، کام کریں گے کافروں کے، کام کریں گے مشرکوں کے۔ حضرات، ہمارے اردو میڈیم اسکول ہیں، اب الحمدللہ ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے اسکولوں کے میدان کے اندر قدم رکھا ہے، اگرچہ کہ ان کے مقابل میں آپ میں، حالانکہ نہیں ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ڈاکٹر عبد القدیر ہیں اور ڈاکٹر ابوالکلام ہیں اور بڑے بڑے سائنسدان ہیں، بڑے بڑے فلاسفر ہیں، بڑے بڑے سیاستدان ہیں، انہی اردو میڈیم اسکولوں سے، انہی ہمارے مساجد کے مکاتب سے اور مدارس سے وہ ان مقام تک آئے۔ مولانا محمود مدنی، مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمن، وہ ایم پی ہیں اس وقت۔ کون سی کانوینٹ میں تعلیم پائی؟
آنکھیں کھولی تو مدنی گھرانہ، میدان میں گئے تو دارالعلوم کا میدان، دیکھا تو داڑھی والے، سویا تو داڑھی والے، اٹھا تو داڑھی والے، گئے نہیں ممبر پارلیمنٹ تک۔ مولانا حسن مدنی رحمت اللہ علیہ کو حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے کون سی کانوینٹ کے اندر داخل کیا تھا؟ کیا وہ ممبر آف پارلیمنٹ نہیں تھے؟ بلکہ ہندوستان کی تاریخ کے اندر انہوں نے جو للکارا ہندوستان کے سیاستدانوں کو، اور انہوں نے جو چیلنج دیا، کیا ایسا چیلنج آج تک کسی مسلمان لیڈر نے دیا؟ ہر لیڈر بکا تھا، ہر لیڈر نے ضمیر فروشی کا ثبوت دیا تھا، ایمان فروشی کا ثبوت دیا تھا، قوم کو داؤ پر لگایا تھا۔ ایک لمحہ بتاؤ حضرت مولانا فدائے ملت اسد مدنی رحمت اللہ علیہ کا کہ انہوں نے اپنے ایمان کو بیچا ہو کرسی کے لیے؟ جب یہ بات آئی کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ساتھ یہ مسلم کا لفظ نکال دیا جائے، بڑے بڑے ایوان کے اندر مسلم لیڈران تھے، بڑے بڑے عہدیدار تھے، بڑے بڑے سیاستدان تھے، سب کی زبان پر سام سونگ گیا تھا، لقمہ مار گیا تھا۔ یہ تھا فدائے ملت کا جگر گوشہ، جس نے کہا کہ اسد مدنی اپنی زبان سے مسلم کا لفظ چاٹ چاٹ کر ختم کر دے گا اگر تم بنارس کی ہندو یونیورسٹی سے ہندو کا لفظ ختم کر دو۔ کون سی کانوینٹ کے اندر انہوں نے تعلیم پائی تھی؟ کون سے آکسفورڈ کے اندر انہوں نے پڑھا تھا؟ وہ دنیا کا کون سا ملک تھا؟ وہ دنیا کی کون سی ایئر لائنز تھی؟ وہ دنیا کی کون سی ہوائی جہاز تھی جس میں فدائے ملت حضرت اسد مدنی رحمت اللہ علیہ نہ بیٹھے ہوں؟ وہ کون سا ملک کا گوشہ تھا، دنیا کا گوشہ تھا جہاں آپ نہ گئے ہوں؟ کیا عزت نہیں ملی؟ کیا دولت نہیں ملی؟ کیا عہدہ نہیں ملا؟ کیا ان کانوینٹوں کے ذریعے سے ملا؟ میرے بھائی، یہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے ذریعے ہیں، یہ علماء کی نفرت پیدا کرتے ہیں، یہ مدارس کی نفرت پیدا کرتے ہیں۔ دیکھو، پہلا ہمارے بچپنے میں ہم دیکھتے تھے SLC کو جانے والا 2 کاپیاں لے کر جاتا تھا، 2 کاپیاں SLC کو جا کر SLC کی سرٹیفکیٹ ملتی تو ہندوستان کے بڑے بڑے کارخانے والے اسے بلاتے، بیمل والے بلاتے، HL والے بلاتے، BL والے بلاتے، آ جاؤ SLC کی سرٹیفکیٹ ہے۔ 2 کاپیاں لے کر جاتا تھا، 1 پین لے کر جاتا تھا۔ UKG LKG کے بچے کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، اس کی کتابوں کو دوسرے پلڑے میں رکھو، کتابیں وزن ہو جائیں گی، بچہ کمزور پڑ جائے گا۔ یہ کیا ہے سازش کہ تعلیم کا اتنا بوجھ دیا جائے، اتنا بوجھ دیا جائے کہ جب کانوینٹ کی تعلیم کے بعد بچہ گھر کو آئے تو ماں ٹیوشن میں لگا دے، ماں ہوم ورک میں لگا دے، کہ اسے قرآن پڑھنے کی فرصت ہی نہ ملے، اسے وضو سیکھنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ اتنا اس کو جو ہے لگا دو تعلیم کے پیچھے، اتنا ہوم ورک دے دو، اتنے سبجیکٹ دے دو کہ پھر وہ قرآن پڑھنے کی نوبت نہ آئے۔ یہ کانوینٹ زدہ مسلمان جب بڑا ہوتا ہے اور اس کی بچی جوان ہوتی ہے، حضرت اپنی بچی کا پردہ کرا لو حاجی صاحب، نمازی صاحب، یہ بچی تمہاری غوشہ ہو گئی، تو کہتا ہے اجی ہماری بچی کی عمر ہی کیا ہوئی، بچی غوشہ ہو گئی، کل کسی زانی کے ساتھ جائے گی تو پھر 9ویں مہینے میں کسی نرسنگ ہوم کے اندر ایڈمٹ ہو کر حرام کا پلڑا جلے گی، اور یہ کانوینٹ زدہ باپ کہتا ہے کہ ہماری بچی کی کیا عمر ہوئی۔ یہ سب کہاں کی دین ہے؟ یہ سب کانوینٹوں کی دین ہے۔ ایسا نہیں کہ مدارس سے کوئی ترقی نہیں پاتا اور مکاتب سے کوئی ترقی نہیں پاتا، اردو اسکولوں سے کوئی ترقی نہیں پاتا۔ ہاں، ہم جانتے ہیں کہ ان کے اندر آج دھاندلیاں ہو رہی ہیں۔ قوم کے نوجوان اور قوم کے مجاہد طبقے کو ضرورت ہے ان اسکولوں کی طرف، ان مسلم اداروں کی طرف جہاں آج غبن ہے، جہاں آج رشوت ہے، جہاں غریب بچے پر ظلم کیا جاتا ہے کہ تم ڈونیشن دو، تم بلڈنگ کی فیس دو۔ ضرورت ہے کہ ان کے جو ہے گریبان پکڑے، ارے ہم عیسائی اسکولوں سے بچ کر مسلمان کا نام سن کر تمہارے یہاں آئے تھے، تم بھی تنگ کرنے لگے۔ انشاءاللہ اگر یہ ماحول بن جائے گا، حضرت مولانا ریاض الرحمان صاحب نے جامع العلوم کے شاخ پورے بنگلور کے اندر پھیلا رکھے ہیں، کتنی مساجد کے اندر ان کے اسکول چل رہے ہیں۔ آج جو ہے حسنات کالج ہے اور مسلمانوں کے کتنے ادارے ہیں کہ جہاں پر مسلمان پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ کانوینٹ کے ادارے یہ زہر ہیں، یہ ہمارے اعتقاد اور ایمان کو کھوکھلی کرنے والی چیزیں ہیں۔ اگر نہ سمجھو گے تو پھر تیار ہو جاؤ کسی تسلیمہ نسرین کے انتظار میں، پھر تیار ہو جاؤ کسی سلمان رشدی کے انتظار میں، اور پھر کل نہ کہنا کہ میں نے اپنے بچے کو کاش قرآن پڑھایا ہوتا، کاش
دین سکھایا ہوتا، کاش کسی کانوینٹ میں داخلہ نہ دلایا ہوتا۔ حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ بیان کیا ہے، بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ کیا تم چاہتے ہو یہ واقعہ پھر دہرایا جائے، یہ تاریخ پھر دہرائی جائے؟ ایسے کانوینٹ زدہ مسلمان، ایسے سیکولر مسلمان، ایسے ماں باپ کے نافرمان مسلمان کیا پھر دوبارہ جنم لیں؟ حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک علاقے میں نماز کے لیے گیا، نماز پڑھنے کے بعد جنازہ رکھا ہوا تھا، جنازے کے اندر میں شریک ہوا، سلام پھیرنے کے بعد میں باہر آ گیا، سلام پھیرنے کے بعد میں باہر آ گیا تو کچھ لوگ تھے جنازے کے سامنے دعا وعا کر رہے تھے، اور ان میں سے کوئی آدمی ابھی باہر نہیں آیا تھا۔ باہر آنے والوں میں پہلا شخص تھا۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، ٹائی لگائے ہوئے، ہیئر اسٹائل بنائے ہوئے، انشٹ کیے ہوئے، امریکہ کا سوٹ اور بوٹ پہنے ہوئے ادھر سے ادھر ٹہل رہا ہے اور ادھر سے ادھر ٹہل رہا ہے۔ حضرت اقدس مولانا ارشاد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ شاید یہ مردے کا کوئی دشمن رہا ہوگا، یہ مردے کا کوئی حریف رہا ہوگا، اور اس کا کوئی مد مقابل رہا ہوگا کہ اتنی دشمنی کہ مرنے کے بعد بھی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں میں اپنے سینے پر پتھر رکھ کر میں نے جرأت کی کہ پوچھ تو لوں کہ بابا تم کون ہو؟ تو میں نے جب دیکھا تو میری داڑھی کو اور میرے لباس کو دیکھ کر اس نے سلام کیا تو میں نے سمجھ لیا یہ مسلمان بھی ہے ماشاءاللہ۔ میں نے کہا وعلیکم السلام، کہ حضرت آپ نے عصر بھی نہیں پڑھی اور نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی، اگر دشمنی ہوتی تو ہوتی، زندہ پنے میں دشمنی تھی، موت کے بعد دشمنی کے کیا معنی؟ یہ بات سن کر فرماتے ہیں حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمت اللہ علیہ، میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی، میں زندہ دفن ہونا چاہتا تو ہو جاتا کہ وہ کوئی اور دشمن نہیں تھا، وہ کوئی اور حریف نہیں تھا، وہ کوئی دشمن خاندان سے تعلق رکھنے والا فرد نہیں تھا۔ اس نے دبے لفظوں میں کہا حضرت یہ کوئی اور نہیں، میرے ابا جان کا جنازہ ہے۔ مولانا ارشاد صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنے ابا کی جنازہ نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا حضرت میں نے زندگی میں کبھی نماز کو تو آیا نہیں، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ قیمتی جوتے یہاں پر چوری ہو جاتے ہیں، تو ان جوتوں کی حفاظت کے لیے میں نے میری باپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ کانوینٹ کے غلاموں، کانوینٹ کے اندر جو ہے اسلام کی مخالف تعلیم دینے والے دل داداؤ، اگر ایسی نافرمان اولاد پیدا کرنا ہے کہ کل تم مرو گے زمزم کے قطرے پوچھو گے، تمہاری اولاد تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی، تم ایڑیاں رگڑو گے اور اولاد سے امید کرو گے کہ کلمہ طیبہ کی تلقین کرو گے، لیکن تمہارے بچوں میں کسی کا برتھ ڈے ہوگا، وہ کہیں گے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، اور تم تڑپو گے کہ ان کے سامنے یاسین پڑھا جائے، تم تڑپو گے کہ تمہارے سامنے اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے۔ یہ کانوینٹ زدہ مسلمان کہے گا نہیں مجھے ڈیوٹی کو جانا ہے، کفن والے کو کہہ دینا ذرا فون کر دینا، وہ غسل والے کو کہہ دینا دیکھ لینا کل یہ وقت نہ آئے، یہ نوبت نہ آئے، یہ وقت آنے سے پہلے، یہ نوبت آنے سے پہلے، کوئی تسلیمہ نسرین پیدا ہونے سے پہلے، کوئی عصمت چغتائی پیدا ہونے سے پہلے، کوئی بش کا پلہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ عمر کو شکست دینے والا کیا یہودی تھا؟ کیا اسامہ کو شکست دینے والا کیا یہودی تھا؟ یہی آستین کے سامنے ناردن الائنس والے کیا مسلمان نہیں تھے؟ یہی کانوینٹ زدہ مسلمان تھے، وہ بھی افغانستان میں امریکہ کی حکومت نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ سیکولرزم چاہتے تھے، وہ جمہوریت چاہتے تھے، وہ طالبان کی کٹر اسلامی مملکت اور اسلامی ریاست کو نہیں چاہتے تھے۔ ایک طرف ملا عمر کا ٹولہ تھا اور دوسری طرف ناردن الائنس کا ٹولہ تھا۔ اگر یہ ٹولہ نہ ہوتا قیامت تک امریکہ افغانستان کے اندر قدم نہ رکھتا۔ اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، اگر مسلمان تباہ ہو رہا ہے اسی کانوینٹ زدہ مسلمان سے تباہ ہو رہا ہے۔ مسلمانوں میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اب 1 سال کی بھی مہلت نہ دینا اپنے بچے کو کہ چلو مولوی صاحب اگر جون سے پہلے مئی میں تقریر ہو چکی ہوتی تو میں ایڈمیشن نہ دلایا ہوتا۔ اللہ کی قسم کل موت اگر آ جائے، ہمارے بزرگوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک بچے کو اسکول کے اندر کانوینٹ کے اندر اس کا یہ ذہن بنایا گیا کہ دیکھو کہ جب انسان بھوکا رہتا ہے اور انسان پیاسا رہتا ہے تو کمزور ہونے لگتا ہے، اور کمزور ہوتا ہے تو دماغ کام کرنے نہیں لگتا۔ تو بچے تو قرآن نہیں پڑھا تھا، بچے نے تو اسلام نہیں سیکھا تھا، وہاں
کرسچن کے ٹیچر نے اس کو یہ تعلیم دی رمضان کے مہینے میں، وہ ماں باپ کے پاس آیا روزے کی حالت میں اور کہنے لگا امی جان مجھے روزہ تلوا دیجئے، اس لیے کہ میرے ٹیچر نے کہا کہ روزے سے آدمی ویک ہوتا ہے، میں امتحان لکھنے کے لائق نہیں رہتا اور میں پڑھنے لکھنے کے لائق نہیں رہتا۔ امی جان نے کہا بیٹا نہیں، 1400 سال سے مسلمانوں نے روزہ رکھا، آج تک کسی مسلمان کا دیہنت نہیں ہوا اور کوئی مسلمان نہیں مرا، بیٹا تو بھی نہیں مرے گا۔ جانے میں اسلام نہیں سیکھا تھا، وہاں کرسچن کے ٹیچر نے اس کو یہ تعلیم دی رمضان کے مہینے میں، وہ ماں باپ کے پاس آیا روزے کی حالت میں اور کہنے لگا امی جان مجھے روزہ تلوا دیجئے، اس لیے کہ میرے ٹیچر نے کہا کہ روزے سے آدمی ویک ہوتا ہے، میں امتحان لکھنے کے لائق نہیں رہتا اور میں پڑھنے لکھنے کے لائق نہیں رہتا۔ امی جان نے کہا بیٹا نہیں، 1400 سال سے مسلمانوں نے روزہ رکھا، آج تک کسی مسلمان کا دیہنت نہیں ہوا اور کوئی مسلمان نہیں مرا، بیٹا تو بھی نہیں مرے گا۔ لیکن ماں بیٹے کو سمجھانے میں ناکام رہی، اس لیے کہ ماں نے کبھی قرآن نہیں چھویا تھا، ماں نے کبھی اسلام کی تعلیم کو نہیں پہچانا تھا، اپنے بڑوں کو بھوکا پیاسا رہتا ہوا دیکھا، خود بھی بھوکی پیاسی رہ گئی، بچے کو مطمئن کر نہیں پائی۔ بچہ سائنس کی لینگویج میں، ٹیکنالوجی کی زبان میں، طب کی میڈیکل کی زبان میں سمجھنا چاہتا تھا اس بھوک اور پیاس کی حالت میں بھی مجھے فائدہ ہے، تو چنانچہ جب ماں سمجھانے میں ناکام رہی تو بچے نے روزہ توڑ دیا۔ ہمارے عالم نے بتلایا کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے روزہ توڑ کر اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ قوم کے نونہالو، قوم کے لوگوں مجھے بتاؤ کہ مرتد ہو کر جو وہ مرا، روزے کو توڑ کر جو وہ مرا، کلام پاک کی ایک آیت کے انکار سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، قرآن شریف کی ایک حرف کے انکار سے کافر ہو جاتا ہے۔ ایک روزہ فرائض میں سے ایک فرض ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جس نے کرسچن ٹیچر کی بات کو سن کر روزے کو توڑا اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، مجھے بتاؤ اللہ کے لیے ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا یا کفر کی حالت میں اس کا انتقال ہوا؟ آج کتنے جنازے ایمان سے ہٹ کر ہوتے ہوں گے، آج کتنے جنازے کفر پر اٹھتے ہوں گے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو؟ یاد رکھو ہماری نمازیں ہمارے اولاد کو کام نہیں آئیں گی۔ ارے ہم کس کھیت کے ملی؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری، اللہ کی کتاب کے بعد دنیا میں اگر کہیں صحیح ترین کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری اپنے خاندان کو نہ بچا سکے، اس بخارا اور سمرقند کی مسجدوں کے اندر ڈانس اور کلب بن گئے جب انہوں نے عیسائیوں کی تعلیم کو سینے سے لگایا۔ امام بخاری جن کی کتاب حدیثوں کے اندر مستند ترین کتاب ہے، وہ اپنے خاندان اور قبیلے کو نہ بچا سکے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہماری نمازیں ہماری اولاد کو بچا دیں گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر، کیا انہوں نے اپنی اولاد کو شرک کی تعلیم دی ہوگی؟ کیا انہوں نے اپنی اولاد کو کانوینٹوں میں پڑھایا ہوگا؟ کیا انہوں نے اپنی اولاد کو موت سے پہلے جمع کر کر نہیں کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی؟ میرے بچوں میری روح اس وقت قبض ہوگی جب تم میرے ہاتھ پر عہد و پیمان کرو کہ جس طرح میری زندگی میں تم کفر نہیں کیا کرتے تھے، شرک نہیں کیا کرتے تھے، میری موت کے بعد بھی تم ایمان پر قائم رہو گے۔ پیغمبر یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے ایمان سے ہٹ جانے کا خوف ہے، امام بخاری کے خاندان کو ایمان سے ہٹ جانے کا خوف ہے۔ سمنخر بخارا میں آج مسلمان بیٹیوں کی آبرو کیا نہیں بک رہی ہے؟ کیا عزتیں نہیں لٹ رہی ہیں؟ کیا وہ دن دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری مسجد سمنخر اور بخارا کی طرح کلب اور ناچ گانے کے اڈے بن جائیں؟ کیا گھر گھر میں تسلیمہ نسرین پیدا ہو جائے، سلمان رشدی پیدا ہو جائے؟ مسئلہ بڑا نازک ہے، مسئلہ بڑا حساس ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ تعلیم کئی جگہوں سے حاصل ہو سکتی ہے، یہی عیسائی اڈے